إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ احکم الحاکمین نے دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور اس خالق کائنات نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں کئی مخلوقات ایسی ہیں جو زمین کے اوپر رہ رہی ہیں، کسی کا مسکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا ہے، اور کئی مخلوقات ایسی ہیں جو زیر زمین پانی کی تہوں میں رہتی ہیں، اور کئی مخلوقات ایسی ہیں جو زمین کے اندر گھر بنا کر، بلیں بنا کر اس میں رہتی ہیں۔ یہ تمام مخلوقات کو حضرات محترم آپ اکٹھا کریں، شاید ہمارا علم ختم ہو جائے، لیکن ان مخلوقات کو گننا، ان کو کاؤنٹ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ مخلوقات زمین کے اندر ہوں، زیر زمین ہوں،
زمین کے اوپر رہتی ہوں، ہواؤں میں رہتی ہوں، فضاؤں میں چلنے والی ہوں، ان کی نشو و نما کے لیے ان کو رزق چاہیے، ان کو پیٹ بھرنے کے لیے خوراک چاہیے۔ تو اس مالک کے معترف ہو جائیے کہ ان ساری مخلوقات کے رزق کا بندوبست کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ اب وہ مخلوقات کئیوں کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے نام بھی نہیں سنا۔ ہمارے یونیورسٹی میں اینٹومولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو حشرات کہتے ہیں، اور ان سے حشرات کی تعداد پوچھیں وہ لاکھوں میں بتاتے ہیں کہ اتنے حشرات وہ ہیں جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور کئی حشرات جن کی تعداد لاکھوں میں ہے ہماری انسانی آنکھ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتی، لیکن حشرات وہ بھی پل رہے ہیں اور وہ خالق ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ رب العالمین ان سب کے رزق کا بندوبست کرنے والی ذات ہے، اور قرآن کریم میں اس بات کے حوالے سے کہا گیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے، کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کا بندوبست کرنا اللہ کے ذمے نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہم اس بات کو تسلیم کر چکے کہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اگر اس مالک کو اپنی مخلوق پہ ترس نہ آتا تو وہ ان حشرات کو کیوں رزق دیتا جو ہماری انسانی آنکھ جن کو دیکھ بھی نہ سکتی ہو؟ اس کا مطلب ہے وہ خالق وہ صرف ہمارا ہی خالق اور مالک نہیں ہے، وہ جانوروں کا بھی خالق ہے، وہ حشرات کا بھی خالق ہے، وہ ان مخلوقات کا بھی خالق ہے جو ہماری انسانی آنکھ دیکھتی ہے، اور ان کا بھی خالق ہے جن کو ہماری انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ تو بھائیوں، میں اور آپ ہماری حیثیت تو اللہ کے ہاں کیسی ہے؟ قرآن نے ہمیں کیا لقب دے کر نوازا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ مالک اگر حشرات کو رزق دیتا ہے، وہ زمین کے اندر بسنے والے کیڑوں کو رزق دیتا ہے، وہ مالک ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اس مالک نے تو ہماری برتری فرشتوں پر بھی قائم کر دی تھی، اور آپ نے وہ واقعہ علماء سے کئی مرتبہ سنا ہے کہ تخلیق آدم کے وقت اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کان من الکافرین، وہ تو کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ٹھہرا۔ انسان کو جو فضیلت دی گئی، فرشتوں نے کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو اے خالق و مالک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گی، لوگوں کا خون بہائے گی۔ اگرچہ بات ایسے ہی ہے، لیکن مالک نے کہا اس فضیلت کو اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو جب وہ مالک ہمارے رزق کا ذمہ دار ہے، اور آپ نے ابھی خطبہ مسنونہ میں آیت سنی ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ وہ مالک، وہ خالق، وہ مالک ہے، وہ ایسا رازق ہے جو قوت والا ہے اور مضبوط قوت والا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی طاقت اور قوت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دوسرے مرحلے میں آئیے،
پیدائش ہماری ہوئی، ہم اشرف المخلوقات ٹھہرے، پھر اب مالک نے رزق کی تقسیم کی۔ وہ رزق کی تقسیم کس انداز سے کی؟ وہ رزق کی تقسیم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نہیں کرتے، تمہیں کسی کی لیاقت اور استطاعت کا کیا علم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے؟ ہم جانتے ہیں۔ سورہ زخرف کو سنیے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ لوگ دنیا میں کوئی فیکٹری کا مالک بن جائے، کوئی کسی ادارے کا سربراہ بن جائے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو، کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی گورنمنٹ کی کمپنی ہو، وہاں کا سربراہ بن جائے، ادارے کا سربراہ ہو، وہ اپنے ماتحتوں کو ایسے ہی دھمکیاں نہ لگاتا پھرے کہ تیرا رزق میرے پاس ہے، میں تجھے چاہوں 1 منٹ میں چھٹی کرا دوں۔ وہ میرا مالک کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اس معیشت کی تقسیم ہم نے کی ہے، ہم نے تجھے باس بنا دیا، تیرے ماتحت ہم نے سینکڑوں اور ہزاروں میں لوگ بنا دیے، تجھے خاندان کا سربراہ بنا دیا، تیرے ماتحت اتنے افراد ہیں جس کی کفالت کرنا تیری ذمہ داری ہے، ہم نے تجھے فلاں تعلیمی ادارے کا سربراہ بنایا اور وہاں کا انتظامی کنٹرول تجھے دے دیا، اور تیرے ماتحت اتنے لوگ کر دیے، کسی کو اللہ نے مزدور بنا دیا، کسی کو مستری بنا دیا، کسی کو ٹیکنیشین بنا دیا، کسی کو میرے بھائیوں استاد بنا دیا، کسی کو شاگرد بنا دیا، کسی کو مفتی بنا دیا، کسی کو یہ مسلح امامت دے دیا، اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے مقتدی بنا دیے۔ اور رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کام کیا ہے لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ہر آدمی دوسرے کے کام آ سکے۔ کتنا پیارا نظام ہے۔ وہ مالک اگر سب کو قرآن کا حافظ بنا دیتا، تراویحیں کس نے پڑھنی تھی؟ وہ اگر سب کو آپ جمعہ پڑھانے کی استطاعت آپ کو دے دیتا تو پڑھنے والا کون ہوتا؟ اگر سارے لوگوں کے پاس یہ عمارت اور بلڈنگ بنانے کی استطاعت اور صلاحیت ہوتی تو پھر میرے بھائیوں آپ کو اینٹیں اٹھا کر یہ چیزیں بنا کر کون دیتا؟ بنانے والے تو سارے یہاں پہ موجود تھے، یہ بنا کے را میٹیریل کون بیچتا؟ یہ مالک کی تقسیم ہے، جس مالک نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور پھر اگلی تقسیم اس سے بھی اگلے مرحلے میں دیکھیے، اس خالق اور مالک نے جب رزق دیا ہے، اس نے اس رزق کی تقسیم میں بھی ویریشن رکھی۔ کسی کو اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں، کسی کو لاکھوں میں، کسی کو کروڑوں میں، کسی کو اربوں میں، کسی کو اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مالی حیثیت دی۔ کسی کو اللہ نے کرائے کا مکان دیا، کسی کو کرائے کا کھوکھا دیا، کسی کو 1 کنال کی دکان دے دی، ایک نہیں کسی کو 10 دے دی، کسی کو پلازو کا مالک بنا دیا۔ یہ مالک نے سارا کچھ کیا۔ وہ مالک اگر سب کو ایک ہی مالی حیثیت دے دیتا تو پھر قرآن کا مطالعہ کریں کہ کیا ہوتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ چاہتا سب کا اگر رزق کھول دیتا، ہر کسی کو دولت کی فراوانی دے دیتا، لبغوا فی الارض،
دولت کے نشے میں ہر انسان ایک دوسرے پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا، اس مالک نے یہ ہونے نہیں دیا۔ اس نے کائنات کا نظام چلانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کو کوئی عہدہ دے دیا، ایک کو کوئی فن دے دیا، ہزاروں لوگ اس سے متعلق بنا دیے کہ اگر آپ کپڑے پہنتے ہیں آپ کو جلاہے سے بھی یاری رکھنا پڑے گی، درسی سے بھی رکھنا پڑے گی، نلکیاں بھی لے کر آنا پڑیں گی، بکرم بھی لانا پڑے گا، استری کرنے کے لیے دھوبی سے بھی آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو اللہ رب العالمین نے چلائے ہیں۔ اس مالک کا میرے بھائیوں ہمیں تو شکر سے سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔ انسان پھر بھی شکایت کرتا ہے کہ میرے لیے اتنی مہنگائی ہو گئی، میری اپروچ سے چیزیں باہر ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ جب مالک نے رزق کا بندوبست کیا۔ حضرات آپ دیکھیے، ہمارے بزرگ اس مجلس میں موجود ہیں ماشاءاللہ، نمازیوں میں۔ آپ کوئی 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، گھر میں ایک فرد کماتا تھا، ایک، سارا گھر بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی فارغ البالی کے ساتھ کھاتا تھا۔ آج ایک شخص کو پوچھے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے دکان تو میری فلاں چیز کی ہے، اس پہ بھی کام کرتا ہوں، ساتھ فلاں مال بھی لے لیتا ہوں۔ ایک شخص ایک نہیں، 2-2 3-3 کام کرتا ہے۔ گھر کا ایک فرد نہیں، سارے افراد کام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ کورونا کا ایشو تھا، کووڈ-19 کا ایشو تھا، کورونا وائرس کا، گھر میں خواتین نے بھی کام شروع کیے، آن لائن بوتیکس کا کام شروع کر دیا۔ پہلے بھی کرتی تھی لیکن اس طرح زیادہ کام ہو گیا۔ سارے کمانے کے باوجود کیسے حالات ہیں؟ مارے گئے، مر گئے، مک گئے، کوئی حالات نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی سال ہو گیا، 15 مارچ سے جب سے حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تھا، آج تک کوئی بھوکا سویا؟ تو پھر مالک کا ہم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں اس بحران کی، جو ہمارے اندر کا بحران ہے نا، وہ معاشی بحران نہیں ہے، وہ ضمیر کا بحران ہے جو ہمارے اندر جاگ نہیں رہا۔ ہم اس مالک کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کر رہے، ہم اس کی دی گئی صحت کی قدردانی نہیں کر رہے، ہم اس کی نعمتوں کے قدردان نہیں ہیں، جس وجہ سے میرے بھائیوں ہر وقت ناشکری کے کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں، اور پتہ نہیں ہمارا رب ہم سے کتنا ناراض ہے کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ پورا سال ہو گیا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ ابھی تک بیت اللہ کی زیارت کی سعادت سے محروم ہیں۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ وہ مالک ہم سے پتہ نہیں کتنا ناراض ہے، ہم نے کتنے ناشکری کے کلمات بولے۔ کسی کو پوچھ لیں کیا حالات ہیں، مرے پہ گئے، کوئی کم نہیں، بازار ویل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، آپ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ ان اسباب کو مختصر طور پہ تلاش کریں، ہمارے اندر میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں ہمارا ضمیر ہے، ہمارا اندر کا دل ہے، اس کی سوچ ہے جو مردہ ہوئی ہوئی ہے، ورنہ رب نے پہلے بھی خزانوں کی کمی نہیں چھوڑی تھی، اب بھی نہیں چھوڑی ہے۔ آپ دیکھیے پہلا سبب، جب انسان، ہم مومن لوگ اللہ کے قرآن سے منہ موڑتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرامین سے منہ موڑتے ہیں، اور یہ منہ موڑنا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے آج تک یہ سمجھ لیا کہ نہیں یار ہم نے کون سا قرآن کا انکار کیا ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ آپ کو کوئی نہیں کہتا آپ نے قرآن کا انکار کیا ہے، آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ قرآن سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ انسان سمجھتا ہے میں تو قرآن کا انکار نہیں کرتا، میرا رب کہتا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس نے انکار ہی کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتاب دی، قرآن دیا رشد و ہدایت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، ہم نہیں بولتے۔ قرآن کہتا ہے فحش اور منکرات سے باز آ جاؤ، ہم نہیں آتے۔ ہمیں پتہ ہے نا قرآن کہتا ہے، ہمیں پتہ ہے قرآن کہتا ہے نمازیں 5 پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو۔ یہ ساری چیزیں وہ احکامات ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے۔ قرآن ہمیں وراثتی احکامات کی پابندی کا حکم دیتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بچیوں کی وراثت چلتی نہیں ہے، ہمارے خاندان میں نہیں چلتی۔ اچھا تو یہ قرآن سے یہ ساری چیزیں اعراض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اعراض ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں دیکھیے، اور پھر اللہ نے فرمایا نا ان لہو معیشتاً ضنکا، معیشت تنگ ہو جائے گی۔ یہ تو دنیا میں جھٹکا لگے گا، اور معیشت تنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیب میں پیسے غائب ہو جائیں گے، کہ آپ نے بینک میں پیسے رکھے تو غائب ہو گئے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، آپ کی جیب میں پیسے بھی ہوں گے لیکن آپ کو دلی طمانینت نہیں ہوگی، آپ کے پاس وسائل بھی ہوں گے لیکن آپ رونا ہی روتے رہیں گے، یار فلاں خرچہ پڑ گیا، فلاں پڑ گیا۔ آپ کے پاس دولت کے انبار بھی ہوں گے لیکن اس سے استفادہ کرنے کا مواقع اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیں گے۔ یہ بھی کام ہے۔ آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہزاروں پڑی ہوتی ہیں، آپ کھا نہیں سکتے، آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک تنگی کی علامت۔ کئی طریقے، بیماری آزمائش بھی ہوتی ہے، بیماری سزا بھی ہوتی ہے، بیماری گناہوں کو جھاڑنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہ جانتا رب ہے کس نے کس کو کس وجہ سے مبتلا کیا۔ میرے بھائیوں، جس کو ایک سورت بھی قرآن کی یاد ہے، جو اس کا حکم ہے اس کو اپنے دل میں اتارنا چاہیے۔ جس نے بچپن میں چھوٹے ہوتے کوئی ترجمہ، ایک سورت، 4 سورتیں، سپارہ 2 سپارے پڑھے، حفظ کیا، ناظرہ پڑھا، قرآن کا سبق یاد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو بھول گیا ہے، میرا رب کہتا ہے دنیا میں تو معیشت تنگ ہوگی، کل قیامت میں بندے میرے پاس آئے گا، تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ بندہ کہے گا لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے تو دنیا میں بڑا نظر آتا تھا، میں تو بڑے نوٹ گن گن کے رکھتا تھا، مجھے تو یہ بھی پتا تھا میرا اکاؤنٹ کس کس بینک میں ہے، بڑے اچھے طریقے سے باریک باریک جو سلپیں ہیں بینک کی میں وہ بھی بھر لیتا تھا، بینک کی ڈرافٹنگ بھی کر لیتا تھا، اور میں نے موبائل میں اپلیکیشنز بھی کی تھی، چھوٹے چھوٹے حروف آتے تھے، اللہ میں زوم کر کے پڑھ لیتا تھا، تو نے مجھے بڑی ہمت اور استطاعت دی تھی، میں موبائل پہ ساری یہ ٹرانزیکشنز وغیرہ کر لیتا تھا، اللہ کیا ہوا ہے لما حشرتنی اعمی، جو دنیا میں نظر اتنی کام کرتی تھی، آج اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ رب العالمین فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتہا، میرا قرآن تیرے پاس آیا، میری آیات تیرے پاس آئیں، فنسیتہا، تو اس کو بھول گیا، تو نے بھلا دیا، اب تو نے جو میرے قرآن کو وقت دی وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تیری حیثیت میرے نزدیک یہ ہے کہ آج جب دنیا میں بڑے بڑے جو لوگ آتے تھے، اعمال کرتے تھے، اچھے کرتے تھے، میں ان کو جنت میں بھیج رہا ہوں، لیکن تجھے بلا کر جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ حضرات دی وقار، آپ نے ایک بات سنی، یہ ہمارے بحران کی ناشکری کا ایک سبب کہ نہ قرآن کا پتہ نہ سنت کا پتہ ہے لیکن جان بوجھ کر، جس کو کہتے ہیں نا تجاہل عارفانہ سے کام لینا، پتہ ہونے کے باوجود ٹچلے بنے رہنا، مجھے کون سا پتہ ہے، اور جاتے جاتے کیا کہنا ہے، نہ مولویوں نے نہیں بخشے جانا،
بھائی مولویوں نے کیوں نہیں بخشی؟ کیا ہوا ہے مولویوں کو؟ اوے صحیح گلہ نہیں دس دے سانوں، آپ کو یہ تو علم ہے 5 نمازیں پڑھتے ہیں جی، علم ہے۔ آپ کو پتہ ہے فراڈ کرنا اللہ نے منع کیا جی، آپ کو پتہ ہے گالی نہیں دیتے جی، آپ کو پتہ ہے سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے جی، یہ کاموں میں خلاف ورزی مولوی کرواتا ہے آپ سے؟ یہ ہم کرتے ہیں خلاف ورزی، اور جس کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں اس کا خمیازہ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے جب ہم منہ موڑتے ہیں یہ قرآن و سنت سے اعراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرا سبب نافرمانی، گناہ، اس کی لذت آ جاتی ہے۔ اللہ کے احکامات پیچھے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ اس کی لذت آ گئی، اور اس کی اٹریکشن، دل میں احساس پیدا ہوا کہ یار یہ گناہ والا کام بڑا اچھا ہے، یہ کر لیں۔ سچ بول کے کم بچت ہوتی ہے، جھوٹ بولنا شروع کریں ذرا، بڑا مزہ آتا ہے۔ جھوٹ بولنا شروع کر دیے، برکت اٹھ گئی، رزق تنگ ہو گیا، اور مہنگائی بڑھ گئی، اور افراط زر کی چیزیں آپ کے اپروچ سے باہر ہو گئیں۔ آپ نے ہانڈی بھی پکانی تھی، آپ ٹماٹر لینے گئے سینکڑوں میں ملے، ادرک لینے گئے سینکڑوں میں ملے۔ اصل اس کا سبب کون ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر میں اگر آپ کو فساد نظر آتا ہے، ہر آدمی دوسرے کا گریباں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی دوسرے کے اوپر تنقید کرتا نظر آتا ہے، ہر شخص دوسرے سے عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی شخص گھر سے کیا، آپ باہر کی بات تو بعد میں کریں، اولاد اتنی بدقسمت ہے اپنے والدین سے راضی نہیں، اور اتنے بدقسمت لوگ بھی دنیا میں آپ کو ملیں گے، کہتا ہے ساڈا ابا تے پاگل ہے، انہوں کیڑا کوئی پتہ کسے گل دا۔ ابے کو کیا پتہ ہے دنیا میں نیو ٹرینڈز، نیو ٹریڈیشنز، اور نئی انوویشنز، اور نئی نئی ایجادات، نئی نئی دریافتیں آ گئی۔ ابا ساڈا پچھلی صدی دا بندہ ہے، حالانکہ جو بات کر رہا ہے وہ دی عمر بھی 30 سال ہونی ہے، وہ بھی پچھلی صدی دا ہی ہے، کیونکہ ابھی صدی کو 21 سال ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ جو فساد ہے، عدم اطمینان ہے، اور ایک دوسرے کو مجرم سمجھنا ہے، اور پھر مجرمانہ عادات کا پیدا ہونا ہے، یہ میرے بھائیو اللہ کہتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، اس کا سبب میرے لوگوں، میرے بندوں تم ہو، جو تم نے کیا ہے، جو کرتوت روزانہ کرتے ہو وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سوچئے، صبح سے اٹھ کر بندہ جب دکان پہ جاتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے، جو بھی کام ہے اس کا، چاہے وہ ملازمت کرتا ہے، چاہے وہ کسی جگہ پہ مالک ہے، کسی جگہ پہ باس ہے، جا کے سوچے کہ مجھ سے آج غلطیاں کون سی ہوئی، میں نے کہاں کہاں پہ شریعت کی خلاف ورزی کی، کتنے لوگوں کو میں نے آج گالیاں دی ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی، کتنے لوگوں کو میں نے جھوٹے چیک بھر کے دیے کہ کل نو پہلے جو آگے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں تھے، وہ ایک پکا وعدہ تھا جس کے اوپر سرکاری مور بھی تھی، آپ نے وہاں بھی خلاف ورزی کی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ بات بات پہ جھوٹ ہم بولیں، بات بات پہ دغا اور فراڈ ہم کریں، اور بات بات پہ ہم ایک دوسرے کے ناجائز حق کو، جس پہ ہمیں حق نہیں پہنچتا، ہم اگلے کی جیب سے نکالنے کی کوشش کریں، اور کہیں جناب دیکھا میری زبان کا کمال، میں نے اگلے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، اتنا مال اس کو اٹھوا دیا۔ تو جب ہم یہ کام کریں تو سمجھیں کہ دنیا ایک دوسرے پر بڑا اعتماد کرے گی، اور دنیا ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرے گی، اور میرے گھر میں رزق کی برکتیں نازل ہوں گی، رزق بڑا کھلے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کی اپروچ سے رزق باہر ہو جائے گا، آپ کے گھر میں معاشی بحران آئے گا، اور جب پوری سوسائٹی یہ کام کرے گی پورا معاشرہ ہی بحران کا شکار ہو جائے گا، اور پھر وہ حالات ہیں جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کو روزانہ
8 بجے سے لے کر 11 بجے تک مختلف ٹی وی چینلز پہ لوگ نظر آتے ہیں، اشاریے بتاتے ہیں جی یہ ہے جی جی ڈی پی گروتھ اتنی ہو گئی ہے، فلاں اتنا ہو گیا ہے، یہ ہمارا ڈیفیسٹ اکاؤنٹ اتنا ہو گیا، کرنٹ. عوام کہتی ہے ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ، مجھے روٹی 10 روپے کی ملتی ہے، یہ 5 کی کب ہوگی ہمیں یہ پتہ ہے. یہ آپ کی معاشی اصطلاحات ہیں، اس کو اپنے پاس رکھیں. لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگوں کا تنقید کا لیول تو ماشاءاللہ کم از کم صدر پاکستان ہوتا ہے، اس سے کم تو ہمیں وارا نہیں کھاتا. تو ہمیں جب بھی کوئی چیز مہنگی ملے یا مہنگی دینے کی کوشش کریں، 2-4 حکومت کو گالیاں نکالنی اور چیز آگے مہنگی بیچ دی، ہم سمجھتے ہیں یار میں بڑا چنگا کام کیتا ہے. ہماری ذمہ داری کہاں پہ ہے؟ جو ہم نے گالیاں نکالی وہ ہم نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ جو ہم نے بیٹھ کر غیبتیں اور چغلیاں کی وہ ہم نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو عدم اطمینان کی کیفیت ہے اور عدم اعتماد کی کیفیت ہے، وہ ہمارے اپنے گناہ ہیں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہیں. یہ اس کا سبب کیا، یہ اس صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ ہم اپنے معاشی حالات سے مطمئن نہیں ہیں. جس کو پوچھو کہتا گزارا نہیں ہو رہا، جس کو پوچھو گزارا نہیں ہو رہا، جس کو پوچھ لے کہتا یار گزارا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا بنے گا. اپنے اعتبار کو میرے بھائیوں ہمیں صحیح کرنا چاہیے، انشاءاللہ گزارا بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں بھی نازل فرمائیں گے. اگلی بات میرے بھائیوں تیسری سنیے، نہ شکری نہ قدری. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا تھا؟ اس نے ہمیں اطلاع دی، اصول بتایا ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ، شکر کرو گے میں رب وعدہ کرتا ہوں لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، میں ضرور زیادہ دوں گا، ضرور دوں گا. اور شکر کا مطلب میرے بھائیوں کیا ہے؟ وہ شکر بدنی شکر بھی ہے کہ اللہ کے حضور آ کے 5 وقت تو اس کے سامنے جھکیں کہ جس مالک نے ہمیں صحت دی، سلامتی دی، ہمارے اعضائے جسمانی پوری طرح کام کرتے، ہماری زبان ذائقہ دیتی ہے، ابھی ٹیسٹ لیس نہیں ہوئی، اس عمر کو ہم نہیں پہنچے کہ زبان ذائقہ ہی چھوڑ دے. اللہ کریم ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ سے عطا. اس صحت میں میرے بھائیوں رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. آپ نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ اکثر سستی کا، کاہلی کا، دھوکے کا شکار رہتے ہیں. الصحہ ایک ہے صحت، دوسری ہے الفراغ فرصت. وقت ہے سارا دن بیٹھے فضول کام کرتے ہیں، بے مقصد کاموں میں چٹ چیٹ میں لگے رہے. اس کام سے کوئی آپ کو مقصد، اور ویسے ہی ذرا کہتے ہیں دنیا دی انفارمیشن ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ آپ نے ملک کی پالیسی چلانی، آپ اپنا گھر تو چلا لیں، اپنی دکان تو چلا لیں، اپنے بچوں کی تربیت تو کر لیں، اپنی زوجہ کو اس کا پراپر وقت دیں، اپنی اولاد کو وقت دیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کو تربیت کے کچھ الفاظ بولیں تاکہ اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو، آپ اچھے کام کر رہے ہیں. یہ وقت ہے جس کا ہم ضیاع کرتے ہیں. اس مالک نے اتنا بڑا ہمیں کچھ دیا، ہمیں شکر نہیں کرنا چاہیے. اور وہ مالک ہے جس نے سورہ نساء میں کہا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ 5ویں سپارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟
ان شکرتم، اگر تم اس کا شکر کرتے رہو۔ ہم نہ شکری کے کلمات ہی بولے جاتے ہیں۔ آج اس لاک ڈاؤن کی کیفیت کو 10 مہینوں سے اوپر، یعنی 15 مارچ سے آپ دیکھیں، حالانکہ دکانیں ہماری کھلتی بھی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اس ایشو کو جو قومی سطح پہ تسلیم کیا گیا 10 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں۔ جن کے گھروں میں شادیاں ہوئی ہیں، ایمانداری سے اپنے دل کے ہاتھ رکھ کے بتائیں، جو آپ کے فیملی رواج ہیں آپ نے پورے کیے کہ نہیں کیے؟ جو لین دین چلتا ہے آپ نے کیے کہ نہیں کیے؟ چوریاں کی ہیں، اپنے پیسے لگائے ہیں نا، تو کیوں نہ شکری کرتے ہیں؟ سارا کچھ کیا ہے، اور شادیوں پہ اچھے لیوش قسم کی آپ نے ڈشیں بھی بنائی، لین دین بھی اچھا کیا، پھر رونے یار حالات ماڑے ہیں۔ اس مالک کا شکر ادا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا تو اللہ نے معاملہ ہی بڑا عجیب رکھا ہے۔ ان اصابہ شر، کوئی تکلیف، اذیت، تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بری بات آپ کو اچھی نہیں لگی، فصبر، بندہ صبر کرتا ہے، فلہ اجر، اس کو تب بھی اجر ملتا ہے۔ اگر اس کو کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں، وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فلہ اجر، اس کو تب بھی اجر ہی ملتا ہے۔ مومن کے معاملے میں تو اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ تو بھائیوں اس طرف کو آئیے، تیسری بات آپ نے سن لی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اور چوتھی بات، تقسیم الہی پر رضامندی کرنی۔ نئی رضامندی کریں گے، اسی طرح اسی غلط سوچ کا بحران کا شکار رہیں گے، معیشت کی تنگی کا شکار رہیں گے۔ اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ معیشت کی تنگی نہیں ہے، معیشت کا بحران نہیں ہے، ہمارے ضمیر کا بحران ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطاہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، جو اللہ نے اس بندے کو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ اسے آزماتے ہیں۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ، اور جو اس بات پہ راضی رہا اللہ کی اس تقسیم پر جو اس نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو زیادہ وسائل کا مالک بنا دیا، کسی کو کم کا بنا دیا، اگر وہ اس پہ راضی رہتا ہے، بارک اللہ لہ فی، اللہ تعالیٰ اس کے اسی رزق میں ہی اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتے ہیں، ووسعہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں وسعتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ شخص من لم یرضی، جو شخص اللہ کی اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، لم یبارک لہ فی رزقہ، اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں پھر برکت نہیں ڈالی جاتی، پھر معیشت کی تنگی ہی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ اس بات پہ راضی رہا کریں، اے مالک تیرا کروڑہا شکر ہے تو نے ہمیں صحت دی ہے، اے مالک تیرا کروڑہا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پہلے اشرف المخلوقات بھی بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا، اور تو نے ہمیں صحت دی، ہم تیرے سامنے جھک کر عبادت کرتے ہیں۔ اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا وما فیہا، جو شخص اس انداز میں صبح کرتا ہے کہ وہ جسم اس کا صحیح سلامت ہے، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے، روٹی موجود، پانی موجود، پھل موجود، گھر میں رہنے کے لیے رہائش موجود، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سمیٹ کے دے دی ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ آپ میرے بھائیوں دیکھیں تو صحیح، اپنے گھروں میں ٹٹولیے تو صحیح، آپ نے ایک دن کیا، ہمیں تو ایک ایک مہینے کا راشن پڑا ہوتا ہے، ایک ایک مہینے کا راشن، ایک ایک مہینے کا آٹا،
ایک ایک مہینے کا سارے جو کچن کی جو چیزیں ہیں ساری موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود میرے بھائیوں نہ شکری کے بندہ کلمات بولتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی رزق میں برکت نہیں فرماتے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیے، مت سوچا کریں کہ میرے پاس تو آج کھانے کو صرف آج روٹی ہی ہے، سویٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں، آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ اس شخص کی طرف دیکھا کرو جو نعمتوں میں اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں تم سے نیچے ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس شخص کی طرف نہ دیکھا کرو جو ان نعمتوں میں ان اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں تم سے اوپر ہے۔ فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، جب تم اپنے سے نیچے کو دیکھو گے اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کبھی بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ کیوں نہیں حقیر سمجھو گے؟ آپ کے پاس ایک روٹی ہے، ذہن میں آیا فلاں کے پاس تو آج اس کے کھانے میں 4 ڈشیں تھیں، فوری ذہن میں آیا نہیں مالک تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے روٹی اپنے گھر میں عزت سے دی۔ دنیا میں تو آج ایسے بھی موجود لوگ ہیں کہ جن کے پاس آج دہاڑی لگانے کے لیے ان کو کوئی لے کر ہی نہیں گیا۔ سوچیں، تصور کریں، دنیا میں ایسے کئی اولیاء کی مثالیں موجود۔ میں آپ کو صرف ایک، ہمارے استاد تھے کلیت دارالقرآن میں حافظ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صرف ایک مثال ان کی للہیت دیکھیے۔ ہمارے مشائخ میں حضرت حافظ عبدالعزیز علوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، شیخ الحدیث ہے جامعہ سلفیہ کے۔ آپ کو صرف ایک مثال، حافظ صاحب فرماتے ہیں 25 تاریخ آنی 26 تاریخ آنی دودھ بند کر دینا۔ پوچھا حافظ جی دودھ کیوں بند کر دیا؟ کہتے پیسے مک گئے، اللہ تعالیٰ نے اور دے دینے ہیں پھر لگوا لیں گے۔ مدرس تھے، ان کو کہا کہ حافظ صاحب آپ کا یہ 4000 میں گزارا ہو جاتا ہے، 4000 میں 5000 میں گزارا ہو جاتا ہے، اللہ کی تقسیم ہے نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا مدیر یا میرا فلاں پرنسپل یا فلاں علاقہ وہ فلاں ہمارا جو ذمہ دار انتظامیہ کو اس کے بعد اتنی اچھی گاڑی ہے، دیکھو یار ہم تو پڑھاتے ہیں ہماری وجہ سے ملتا ہے، انہوں نے سانو گڈی نہیں لے کے دیتی۔ یہ وہ ناقدریاں جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، ایسے جکل میں بولتے ہیں کہ ان کو ہم نظر نہیں آتے غریب لوگ۔ اللہ سے امید لگائیں، اسی مالک نے اس کو گاڑی دی ہے، جس مالک نے اس کو دی ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، ڈائریکٹ اس سے لو لگا لیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں آتا ہوں نا 79 سے، راستے میں پاکستان چوک آتا ہے رضا آباد کے باہر۔ حاج صاحب ماشاءاللہ ادھر اتنی دیر رہے ہیں، آپ میں سے بھی لوگ جانتے ہیں، کہتے ادھر کھڑے ہوتے ہیں مزدور۔ میں جب سائیکل سے وہاں پہ گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ بڑی حسرت سے میری طرف دیکھتے ہیں، جو بھی جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ شاید یہ آج ہمیں لے جائے، ہماری دیہڑی بن جائے۔ تو میں اللہ کا کروڑا ادھر ہی شکر کرتا ہوں، مالک تو نے مجھے اپنا دین پڑھانے کے لیے رکھا ہے، میں نے عزت سے ادھر آ کے بیٹھ جانا ہے، اللہ کا دین پڑھانا ہے، اسی سے ہی میرا گھر چلتا ہے۔ مالک تو کتنا قدردان ہے، تو بھی شاکر ہے۔ اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، مالک تو نے اتنی اعزاز کے ساتھ مجھے دین کے لیے چنا ہے، مالک میں تیرا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ یہ حافظ صاحب کی مثال ہے، ایسے کئی لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اور آج ان کے اولاد میں سے ایک شخص بایو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی ہے، ایک ہمارا ساتھ پڑھتا تھا اس نے UK سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ سارے ماشاءاللہ لوگ اچھے پڑھ کے دین ماشاءاللہ سارے باشرہ نمازی باشرہ لوگ۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، عہدے ملتے ہیں، پیسہ آتا ہے تو دین بھول جاتا ہے، لیکن انہیں بھولا نہیں ہے، کیونکہ حلال کی کمائی اندر گئی ہوئی ہے، جس سے جسم بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر اب بھی رکھا ہے۔ اللہ کریم یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ حضرات دی وقار، 5واں سبب رزق کی ناقدری چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، جو دیا ہے نا اس کی قدر کرو۔ اپنے جاہ و جلال میں، اپنے خاندانی، اپنے پیسے کے اور اپنے عہدے کے اور اپنے رشتہ داری میں، برادری میں، قبیلے میں، بندے نے اپنا سٹیٹس بنایا ہوتا ہے، جی ہم یہ ہیں، ہم ایسا کھاتے ہیں، ایسا پیتے ہیں۔
ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو توہین سمجھتے ہیں، نیچے سے پکڑ کر اٹھا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق کی قدر کرنا بھی سکھائی ہے۔ فرمایا اذا ما وقعت لقمۃ احدکم فلیمط عنها الاذى ولیأکلها، اگر ایک لقمہ بھی گر جاتا ہے، اس سے جو چیز اگر کوئی مٹی شٹی لگی ہے اس کو صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے۔ کیوں؟ ولا يدعها للشیطان، اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان نسلط الصحف، کہ ہم پیالے کو، برتن کو اچھی طرح صاف کریں۔ انکم لا تدرون، کیونکہ تم نہیں جانتے فی ای طعامکم برکہ، کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ہمیشہ اس طرح کھایا کرو، کبھی ضائع مت کیا کرو۔ شادیوں کا سیزن ہے، آپ احباب سارے ماشاءاللہ شادیوں پہ، فنکشنز پہ جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں کھانا ضائع کتنا کرتے ہیں، کتنا ضائع کرتے ہیں۔ آپ بھائیوں، ان بھائیوں کو دیکھو، اپنے معاشرے کے ان افراد کو دیکھو کہ جب ہم یہ ادب ہم نے نہیں کرنا تو پھر گھر آ کے ہم نے رونا ہی ہے کہ ہماری پوری نہیں پڑتی۔ یہ جو کھانا ادھر ضائع کر کے آتے ہیں اس کا اثر ہمارے گھر میں ہونا ہے۔ یہ جو اتنا اتنا ڈال کے تو تھوڑا سا چکھا کچا ہے یار، چھٹ دیا نا، یا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا چھوڑ دیا، مزہ نہیں آیا یار پرے کر دیو، اس کا اثر آپ کی معیشت پہ نکلے گا، آپ کے گھر میں نکلے گا کہ جب آپ کے گھر میں پورا رزق نہیں ہوگا، تنگی ہوگی، پھر کس کو کوسیں گے، کس کو کہیں گے کہ میرے گھر میں اس مرتبہ بھی راشن پورا نہیں آیا؟ کیوں؟ آپ نے جہاں جہاں پہ جن فنکشنز پہ اللہ کی نعمتیں ضائع کی ہیں، اس مالک نے اس کا بدلہ اس طرح تجھے تھوڑا تھوڑا جرک لگا کے لیا ہے، اب بھگتو اس کو جو تم کرتے آئے ہو۔ اس کا ہمارے اندر کبھی احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ ہم کتنی چیزیں ضائع کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کتنی ناقدری کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، کتنی ناقدری کرتے ہوئے ہم یہ کھانوں کو ضائع کرتے ہیں، پھر بھائیوں ہم کہتے ہیں ہمارا اپنا رزق تنگ ہو گیا ہے، ہم بحران کا شکار ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ مہنگائی کن چیزوں کی بڑھی کہ جو چیزیں ہم نے اپنی ضرورت کی استعمال کرنی ہے، جو ضرورت کی تھی، جب ہم نے ان کی ناقدری کی، اللہ نے ہماری ضرورتوں کی چیزیں ہم سے تھوڑی اپروچ سے دور کر دیں کہ میری نعمتوں کی اس طرح قدر کرو۔ نہیں کرو گے تو پھر اس طرح ہوگا جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں جھوٹ اور خیانت سے منع کیا ہے۔ جھوٹ اور خیانت سے بچ جاؤ۔ اگر اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہو، گھر کے مالی حالات بہتر کرنا چاہتے ہو، اور گھر کا سارا جو معاشی نظام ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہو، میرے بھائیوں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، خیانت کرنی چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا حتى يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپس میں خرید و فروخت کرنے والے اختیار رکھتے ہیں کہ وہ سودا رکھ لیں یا منسوخ کر دیں جب تک جدا نہیں ہوتے۔ اگر ان دونوں نے سچ بولا، اپنے مال کی صحیح معنوں میں صداقت بیان کی، اس کی وہی خصوصیت بیان کی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی تجارت میں برکت پڑ جائے گی۔ وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ، اگر اس نے، ان دونوں نے اگر حق کو چھپایا، مال کی جو صحیح صفت تھی وہ بیان نہ کی، آپ نے فرمایا جھوٹ بولا، محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت کی برکت کو اللہ تعالی ختم کر دیں گے، ویسے ہی اٹھا لیں گے۔ میرے بھائیوں، تصور کریں مارکیٹ میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے۔ آپ گرین مارکیٹ میں گئے، غلہ منڈی میں، آپ نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، نیچے سے دانے گیلے اوپر سے سوکھے، کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی رات بارش ہو گئی تھی اس لیے میں نے وہ گیلے دانے نیچے کر دیے۔ آپ نے فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں کیا؟
تاکہ جو آپ کے پاس آنے والا تاجر ہے اس کے پاس حقیقت آگاہ ہو کہ یہ گیلے دانے ہیں، میں نے گیلوں کا ریٹ لگانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل آپ شام کے علاقہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر گئے، اور آپ نے شام کے علاقہ میں وہ طریقہ ایجاد کیا ان کے سامنے جو آج تک وہاں کی تجارت میں رائج نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر گئے، اور اس مال کو جا کے اس کی کیٹیگریز بنا کے وہاں پہ تقسیم کر دیا، علیحدہ علیحدہ منڈی میں جا کے ڈھیریاں لگا دی، اس فلاں کی اس مال کی یہ صفت ہے، اس کا ریٹ یہ لگے گا، اس مال کی یہ صفت ہے، اس کا ریٹ یہ لگے گا۔ یہ رجحان آج تک پورے شام میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے، آپ کے اس سچائی کی وجہ سے سیدہ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نفع دیا جو سیدہ کو آج تک پوری زندگی میں تجارت پہ نفع نہیں مل سکا تھا۔ یہ اس سچ کی برکت تھی کہ معیشت اس طرح بہتر ہوتی ہے، گھر اس طرح اچھے چلتے ہیں، معاش اس طرح بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے تول کر دینے والے، پیمائش کر کے دینے والے، پلاٹ کی کٹنگ کرنے والے، 1-1 انچ 2-2 انچ، آپ کے پاس 6 پلاٹ ہے، 6-6 انچ رکھ لیا، اینڈ پہ کو 2.5 فٹ بچ گیا، اس کو علیحدہ بیچ دیا۔ کس کے لیے؟ قرآن کو سنیے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، پوری پیمائش، پورا وزن، وَإِذَا كَالُوهُمْ جب ان کو پیمائش کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دنیا کا حقیر مال بن جائے۔ یہ مال لیتے لیتے شاید ہمیں موت آ جائے، اس کے پیسے گننا بھی نصیب نہ ہو جس کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، 2 باتیں اور کرنی ہیں۔ اگلا سبب، 8واں سبب یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھائی جائے، اور جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثتن 3 لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔ اور چوتھی سزا ان کو یہ ملے گی، لہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب بھی ملے گا۔ اس میں بد نصیب، بدبخت تیسرا شخص، المنفق صلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتا ہے، وہ انہی بدقسمتوں میں سے ہے کہ جن سے اللہ کلام بھی نہیں کریں گے، نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، یہ ان بدقسمتوں میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائی جو باتیں ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بتائیں، جھوٹی قسم سے بچ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو با فراغت رزق دے گا، مہنگائی واقعتاً اس کا بیریئر کم ہو جائے گا، رزق میں جب برکت پڑ جائے گی، بابرکت رزق مل جائے گا، انشاءاللہ یہ دونے ویسے ہی دھل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو بخل سے کام نہیں لینا، کنجوسی سے کام نہیں لینا۔ فرمایا ما من یوم یصبح العباد الا وملکان ینزلان، بندہ جب بھی ہر روز صبح کرتا ہے اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ وہ شخص جو تیرے رستے میں مال خرچ کرتا ہے، خلفا
اللہ تعالیٰ اس کو تو مزید مال عطا فرما۔ اللہم اعطِ ممسکن تلفا، اور اے اللہ جو تیرے رستے میں مال کو روک کر رکھتا ہے، تیرے رستے میں مال خرچ نہیں کرتا، صحت تو نے دی، سلامتی تو نے دی، عقل تو نے دی، فہم تو نے دیا، فراست تو نے دی، باتیں کرنا تو نے سکھائیں، صحت سب کچھ تو نے دیا، مالک تیرے رستے میں مال نہیں دیتا۔ اللہم اعطِ ممسکن تلفا، فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس شخص کے مال کو تلف کر کے رکھ دے۔ اور وہ تلف کا جس طرح پہلے بھی بتایا، اللہ رحم کرے فوری آگ نہیں لگ جاتی، فوری ڈاکو نہیں پڑ جاتے۔ آپ کے پاس مال پڑا ہے پھر گاہک کم آتے ہیں، ریٹ پوچھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، مال لے کر جانے والے کم ہوتے ہیں۔ مال آ تو جاتا ہے لیکن گھر کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کئی موڈز ہیں اس کے میرے بھائی، جس سے میرے بھائیوں ہمیشہ ہی یہ مسائل بنتے ہیں۔ اور اگلی بات، زکوٰۃ بندہ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہ کی، آپ نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا فلم یؤدی زکاۃً، زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، اللہ تعالیٰ اس مال کو قیامت کے روز ایک سانپ کی شکل میں بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور وہ مال اس کو ڈسے گا، وہ سانپ ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور آپ نے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ہرگز بخل کرنے والا شخص یہ مت سمجھے کہ اس کی کنجوسی کرنا، مال کو روک کر رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، قطعاً نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ بدترین عادت ہے۔ سیطوقون، یہ بری عادت یہ توق بنا کر کل گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کا میرے بھائیوں شکر ہر لحاظ سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاش کو بھی بہتر کریں گے، معیشت کو بھی بہتر کریں گے، مہنگائی کو بھی آپ کے ہاتھ میں لے آئیں گے، آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی، ریٹ آپ کی ایکسیس میں، آپ کی رسائی میں آ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے حالات بنتے ہیں۔ جب ساری قوم اس چیز کا ارادہ کرے گی تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔